بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ درود پاک پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ۔ ہر روز ہماری گفتگو کا کوئی نہ کوئی ٹاپک ہوتا ہے اور کوئی نیو ٹاپک ہوتا ہے اور موٹیویشنل ٹاک ہوتی ہے ہماری، تو اس میں ویڈیو اہم نہیں ہوتی۔ ویڈیو کوئی بھی میں اپنی جو خود ریکارڈ کی ہوئی ہوتی ہیں ان میں سے کوئی میں ایک لگاتی ہوں، فی الحال تو وہی لگاتی ہوں۔ بعد میں سوچ رہی ہوں کوئی اپلوڈ میں کر کے نا یوٹیوب سے، تو اس پہ پھر آپ مطلب ہم ویڈیو وہ لگائیں گے، لیکن آڈیو جو ہوتی ہے نا وہ اصل میں آڈیو ہوتی ہے کہ کوئی ٹاپک ہوتا ہے اس پر میں بات چیت کرتی ہوں اور موٹیویشن کے لیے ہوتی ہے، جیسے ہم اعتماد یعنی پر اعتماد کیسے ہو سکتے ہیں، منفی سوچ کیسے ختم کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر ہم بولنے سے یعنی ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، کسی کے سامنے ہم بات نہیں کر سکتے، تو اس کو ہم کیسے اپنے شرمیلے پن کو دور کر سکتے ہیں، تو اس طرح کی بات چیت ہوتی ہے اس میرے چینل پر۔ تو آج بھی ایسے ہی ہے۔ آج تو ظاہر ہے ویڈیو وہی ہے فی الحال جو میں نے خود ریکارڈ کی ہوئی ہیں، تو اس پر بات چیت جو ہے اہم وہی ہوتی ہے، تو آڈیو کو آپ غور سے سنا کریں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا وہ ہے اچھی عادات۔ اچھی عادات کیوں ہوں، کون سی ہوتی ہیں، ہم کیسے اپنا سکتے ہیں، اس بارے میں ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کامیاب ہونے کے لیے آپ کو ایک خاص قسم کا انسان بننا ہوگا، یعنی عام نہیں۔ کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا تو ہمیں خاص بننا ہوگا، اور انسان دراصل عادات کا مجموعہ ہے۔ کامیابی کے لیے آپ کو کچھ عادتیں چھوڑنا ہوں گی، یہ یاد رکھ لیں، اور کچھ اچھی عادات اپنانا ہوں گی۔ کامیابی دراصل اچھی عادات کا نتیجہ ہوتی ہے، جبکہ ناکامی غلط عادات کا نتیجہ ہوتی ہے۔ عادت یا تو بہترین خدمتگار ہوتی ہے یا بدترین آقا ہوتی ہے۔ تو جدید نفسیات کی ریسرچ کی روشنی میں آپ زندگی میں جو کچھ بھی کرتے ہیں اس میں 95% کا انحصار آپ کی عادتوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک اور ریسرچ کے مطابق ہمارا 90% جو نارمل رویہ ہے عادات پر ہی مشتمل ہوتا ہے۔ کامیاب لوگ اچھی عادات رکھتے ہیں، جبکہ ناکام لوگ بری عادات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اچھی عادات اپنانا مشکل ہے، مگر اچھی عادات کے ساتھ زندگی گزارنا بہت آسان ہے۔ اس کے برعکس بری عادات اپنانا آسان ہے، مگر ان کے ساتھ زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ اس وقت آپ جو بھی عادات رکھتے ہیں، آپ کی موجودہ زندگی آپ کی انہی عادات کا ثمر ہے۔ آپ کے مستقبل اور معیار زندگی کا انحصار بھی آپ کی عادات پر ہی ہوگا، یعنی آپ کی عادات آپ کے مستقبل کا فیصلہ کرتی ہیں۔ در حقیقت آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ کسی عادت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ بات کرنے، کام کرنے، گاڑی چلانے اور سوچنے وغیرہ کا طریقہ اکثر عادتاً ہوتا ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں ہمارے کردار کی جو بنیاد ہے، ہمارے تمام تجربات جو ہیں وہی ہیں جو بچپن سے شروع ہوتے ہیں۔ ہماری تقریباً 95% حرکات و کردار خودکار اور غیر شعوری ہوتے ہیں، یعنی خود بخود یہ ہوتی رہتی ہیں سوچنے سمجھنے کے علاوہ، یعنی ہم خود بخود یہ کام کرتے ہیں کیونکہ ہماری عادت بن چکی ہوتی ہے نا۔ اور آپ جیسا انسان بننا چاہتے ہیں اس میں سب سے بڑی رکاوٹ آپ کی عادات ہیں، کیونکہ وہ اتنی پختہ ہو چکی ہوتی ہیں نا جو رکاوٹ بن جاتی ہیں ہمارے، یعنی ہم کچھ اور بننا چاہتے ہیں لیکن عادت کچھ اور ہوتی ہے۔ اگر آپ بہت کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی کچھ عادات جو ہیں وہ ختم کرنا ہوں گی، مثلاً دیر سے اٹھنا، محنت سے جی چرانا، جلد فیصلہ نہ کرنا، اور غیر مستقل مزاج ہونا، اور زیادہ سے زیادہ موبائل پر ٹائم لگانا یا ٹی وی پر ٹائم لگانا۔ کامیابی کے لیے آپ کو ان عادات کی بجائے اچھی عادات اپنانا ہوں گی۔ تو کامیاب لوگ کچھ ایسی عادات ہیں، اچھی عادات جو ان کے یعنی اندر ہوتی ہیں۔ اگر آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی یہ عادات اپنانا ہوں گی۔ ان میں پہلی عادت ہے ایمانداری۔
مشہور ریسرچ اسکالر ڈاکٹر تھامس اسٹینلے نے کامیابی کی وجوہات میں ایمانداری کو سر فہرست قرار دیا ہے۔ یعنی کامیابی، خصوصاً مالی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ ایمانداری ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق امریکہ میں 98% بزنس مین جو ہیں وہ ایماندار ہیں۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے اکثریت بددیانت ہے، جبکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ سچے اور امانت دار تاجر کو آخرت میں نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کی رفاقت نصیب ہوگی۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد پاک ہے کہ 4 خصلتیں جس شخص میں ہوں گی وہ پکا منافق ہوگا۔ ان میں سے ایک یہ ہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو ایمانداری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کبھی اپنے حصے سے زیادہ نہ لیں اور کسی طرح اس چیز کو قبول نہ کریں جس پر آپ نے محنت نہیں کی۔ بددیانتی کی بہت سی صورتیں ہیں، مثلاً کم تولنا، کم ناپنا، اچھی چیز کہہ کر خراب چیز بیچ دینا۔ بددیانتی کبھی چھپی نہیں رہتی، آج نہیں تو کل پکڑی جائے گی۔ بددیانتی کی بنیاد جھوٹ ہے۔ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ نہ صرف یہ کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، بلکہ اس سے اور بھی بہت سے نقصانات ہوتے ہیں، اور اس سے فرد کی ساری ایمانداری مشکوک ہو جاتی ہے۔ اگر فرد کو زندگی کے ایک شعبے میں جھوٹ بولنا پڑے تو دوسرے شعبوں میں بھی بولنا پڑے گا۔ جھوٹ کبھی چھپا نہیں رہ سکتا، اور جب ایک بار پکڑا جائے تو پھر فرد کی ہر چیز مشکوک ہو جاتی ہے۔ اس کا دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرے بہت سے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جھوٹ برائیوں کی طرف لے جاتا ہے اور برائیاں جہنم تک پہنچا دیتی ہیں، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ دوسری جگہ ارشاد پاک ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پکے منافق کی ایک خصلت یہ ہے کہ جب گفتگو کرے تو جھوٹ بولے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو نقصان پہنچائے یا ان کو دھوکہ دے وہ ملعون ہے، یعنی لعنت زدہ ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ جب ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں نا تو اپنے آپ کو ہوشیار محسوس کرتے ہیں، اس کے علاوہ طاقت اور کنٹرول کا احساس بھی محسوس کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ احساسات بالکل عارضی ہوتے ہیں، اور جب جھوٹ پکڑا جاتا ہے تو پھر ہماری ہر چیز تباہ ہو جاتی ہے۔ تو ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ اب ہم دیکھیں گے ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں۔ تو ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں اس کو اب ہم دیکھتے ہیں۔ تو اکثر اوقات ہم اپنے فخر کو محفوظ کرنے کے لیے یا اپنی ذات کی توقیر کو بڑھانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ جھوٹ کھل جانے کے بعد لوگ ہمارے بارے میں کمزور رائے رکھیں گے۔ اکثر اوقات ہم جھوٹ نہیں بولتے بلکہ مبالغہ کرتے ہیں، تاہم مبالغہ بھی جھوٹ ہے۔ اور نمبر 2 کہ جب ہم کسی چیز کی ذمہ داری قبول نہیں کرنا چاہتے تو جھوٹ بول دیتے ہیں۔ نمبر 3 کسی چیز یعنی اپنی کسی پسندیدہ چیز کو حاصل کرنے کے لیے بھی ہم جھوٹ بول دیتے ہیں۔ اکثر اوقات گھٹیا مالی مفادات کے حصول کے لیے بھی انسان جھوٹ بول لیتا ہے، اور اسی طرح بعض اوقات ہم کسی دوسرے کو بچانے کے لیے بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں یہ بدترین جھوٹ ہے۔ اگر آپ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایماندار بنیں۔ سب سے پہلی چیز ہے ایماندار بنیں، یہ زیادہ اعلیٰ بات ہے، یہ آپ کے لیے کامیابی کے بہت سے دروازے کھول دے گی۔ اور زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے دوسری چیز ہے عاجزی، خشوع و خضوع، عاجزی کا رویہ رکھنا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو علم ہو کہ آپ کیا کچھ نہیں کر سکتے، مگر اس کے اظہار کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ اس لیے کہ ضروری ہے کہ اگر آپ کو علم ہو کہ آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں تو آپ مغرور ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں، اور مغرور افراد جو ہیں اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں۔ ویسے بھی اس سے بہت سے مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب ہم اپنی حدود اور خامیوں سے آگاہ ہی نہ ہوں تو ان کے برے نتائج کی طرف سے بھی غافل ہو جاتے ہیں، پھر ہم بے صبرے بھی بن جاتے ہیں، ہماری ترقی بھی رک جاتی ہے۔
اگر ہم غرور کا شکار ہو جائیں تو پھر ہم اپنے آپ کو حقیقت سے زیادہ قابل سمجھنے لگتے ہیں، پھر ہم ترقی اور شخصی بہتری یعنی اپنے آپ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ تو انکساری، غرور، فخر اور تکبر کا الٹ ہے۔ عاجزی فرد کے لیے ترقی اور کامیابی کے دروازے کھولتی ہے، اور اس وقت سب سے زیادہ عاجز اور منکسر المزاج جو قوم ہے وہ جاپانی قوم ہے، یعنی جاپان کے لوگ ہیں، اور ان کی ترقی کا راز بھی یہی ہے۔ تو جب کوئی ہماری تعریف کرے تو ہم اس کا حل دیکھیں گے نا، کہ اب ہم اس کا حل کیا کر سکتے ہیں، کہ جب کوئی ہماری تعریف کرے تو اس کا کریڈٹ ہم دوسروں کو دیں، اس کا کریڈٹ ہم اپنے والدین کو دے سکتے ہیں، ہم اپنے اساتذہ کو دے سکتے ہیں، اور اپنے ساتھیوں کو بھی دے سکتے ہیں، اور سب سے بڑی اللہ رب کریم کی ذات ہے ہم دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، کہ اللہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیا، اللہ کا کرم ہے، ہم یوں کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے، والدین کی، ہمارے استادوں کی یہ دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اور تاہم اس میں مخلص ہونا کہ صرف اس لیے کہ یہ ایک شائستہ چیز ہے، یعنی جب ہم بات کر رہے تھے مخلص ہو کر بات کریں، اپنے باس کے سامنے کبھی بھی کریڈٹ نہیں لینا چاہیے، بلکہ اسے مشترکہ کوشش اور اپنے ماتحت عملے کی بھرپور کوشش کا نتیجہ سمجھنا چاہیے، اور اپنی کامیابیوں سے دوسروں کو بھی حقیر نہیں بنانا، دوسروں کو حقیر سمجھنا بھی نہیں ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی کامیابیاں ایسے بتائیں کہ دوسروں کی تحقیر ہو، یعنی دوسرے اپنے آپ کو حقیر محسوس کریں، نہ ہی یہ ہو کہ ہم اتنی عاجزی کرتے رہیں کہ عاجزی کرتے کرتے اپنے آپ کو بالکل حقیر بنا دیں، یعنی درمیانہ رویہ اپنانا چاہیے نا، میانہ روی سب سے بہتر چیز ہے۔ اور تیسری چیز ہے صبر۔ صبر کرنا بھی کامیاب لوگوں کی ایک اہم خوبی ہے۔ جب ہم صبر کرتے ہیں تو چیزیں تیزی سے ہماری طرف آتی ہیں۔ بہت سے بزنس مین اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں کہ بعض اوقات بہترین چیز صرف انتظار کرنا ہوتا ہے۔ تو اہم چیز یہ ہے کہ صبر کریں اور اس دوران حالات کے مطابق مزید معلومات اکٹھی کرتے رہیں۔ صبر کرنے سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر پر امید ہو کر انتظار کرتے رہیں۔ انتظار با مقصد ہونا چاہیے نا، یہ معلومات اکٹھی کرنے اور مناسب منصوبہ بندی پر مشتمل ہو۔ اگر آپ صبر نہیں کریں گے اور بے صبری کا مظاہرہ کریں گے تو آپ کو ناکامی کا سامنا ہوگا۔ ایک صاحب نے ایک بہت خوبصورت ریسٹورنٹ کھولا، اس کی خوب تشہیر کی، وہ اسے جلد شروع کرنا چاہتے تھے۔ ان کے عملے کا خیال تھا کہ کچھ دیر لگ جائے گی، مگر مالک کا خیال تھا کہ مقررہ تاریخ تک سارے کام مکمل ہو جائیں گے۔ افتتاح کے دن بہت سے لوگ ذوق شوق سے نئے ریسٹورنٹ میں شاندار کھانا کھانے آئے۔ جلدی ریسٹورنٹ بھر گیا، لوگ بہت شوق سے آرڈر دینے لگے۔ ریسٹورنٹ میں اکثر چیزیں تیار نہ تھیں، جس کی وجہ سے اکثر گاہکوں کی فرمائشیں بھی پوری نہ ہو سکیں، یعنی اکثر لوگوں کی فرمائشیں پوری نہ ہو سکیں۔ نتیجتاً اس بے صبری کی وجہ سے ایک شاندار ریسٹورنٹ فیل ہو گیا۔ تو غرور، حرص اور لالچ بے صبری کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ ہر فرد جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جبکہ کامیابی صبر مانگتی ہے۔ بے صبری کی وجہ سے اکثر بڑی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو اب صبر کس طرح ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ چیزیں جو ہے نا وقت لیتی ہیں۔ ہم کام کی تکمیل کے سلسلے میں توقع سے کچھ زیادہ وقت دیں، مثلاً 10 دن کی بجائے 12 دن کی مدت مقرر کر لیں۔ کام کی تکمیل کی مدت اندازے سے کچھ زیادہ رکھیں، تاکہ اگر کسی وجہ سے دیر ہو جائے، کوئی رکاوٹ آ جائے تو آپ مایوس، مضطرب اور شرمندہ بھی نہ ہوں۔ اور دوسری چیز ہے کہ انتظار کے وقت کو اچھے انداز سے استعمال کریں۔ کوئی ہنر سیکھیں، مزید معلومات حاصل کریں، کسی کم اہم مسئلے کو حل کریں، مگر کسی بڑے اور اہم پروجیکٹ پر کام نہ کریں۔ اس سے پہلے پروجیکٹ پر توجہ کم ہو جائے گی نا، جو پہلے ہم نے شروع کیا، یعنی شروع کرنا چاہتے ہیں اس کی تو تکمیل کریں، بعد میں کوئی اہم پروجیکٹ پھر سٹارٹ کریں۔ تیسری چیز ہے آرام سے بیٹھ کر اپنے گول کے حوالے سے ایک تفصیلی پلان بنائیں۔ اس سے آپ کا صبر زیادہ مفید اور بامقصد بھی ہو جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی مقصد جلد حاصل نہیں ہو سکتا۔
کسی اہم منزل کی طرف کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ ملازمت میں یعنی جاب میں بھی عموماً پہلی ترقی میں 3 سال لگ جاتے ہیں۔ کسی بزنس مین کو کامیاب ہونے میں 3 سے 5 سال لگ جاتے ہیں۔ عموماً پہلی کوشش کامیاب نہیں ہوتی۔ اگر آپ اچھی پلاننگ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ نے کب کام کرنا ہے اور کب انتظار کرنا ہے۔ صبر کریں، انشاءاللہ آپ کو منزل جلد مل جائے گی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے جس نے صبر کیا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے من صبر ظفر، جس نے صبر کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اب تک جو ہم نے گفتگو کی ہے اس میں ہم نے 3 چیزیں دیکھی ہیں جو اہم ہیں، جو کامیاب ہونے کے لیے ضروری بھی ہوتی ہیں۔ تو ایمانداری بھی اس میں آتی ہے، اس میں صبر بھی آتا ہے، اس میں عاجزی بھی آتی ہے۔ تو باقی انشاءاللہ تعالی خوبیاں کچھ اور بھی ہیں جو ہم کل دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی اگلی گفتگو میں۔ تو اب ہم دیکھیں گے آج کا ہمارا وظیفہ۔ تو آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے وہ تقریباً ہر دوسرے گھر کی یہ پریشانی ہوتی ہے کہ بچے کہنا نہیں مانتے، بچے تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں نا تو کہنا نہیں مانتے ہوتے۔ چھوٹے بچوں کو تو ہم کنٹرول کر لیتے ہیں، لیکن تھوڑے سے بڑے ہو جائیں نا تو پھر بچے اپنی بات کرتے ہیں۔ تو اگر بچے کہنا نہیں مانتے، نافرمانی کرتے ہیں اور گھر میں یعنی پریشانی ہوتی ہے، لڑتے جھگڑتے ہیں آپس میں بھی، اور بچوں کی عادات والدین کو پسند بھی نہیں ہے اور والدین کی بات بھی نہیں سنتے، پھر اس طرح اگر ہو نا تو گھر میں سکون بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے یعنی گھر کے ماحول کو بہترین بنانے کے لیے کیا کرنا ہے کہ پہلے تو ہے کہ اپنے گھر کے ماحول کو ہم نے خود بہتر بنانا ہے نا۔ ہم یہ دیکھیں کہ کیا وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بچے آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں یا والدین کی بات نہیں مانتے، اس کی وجہ کیا ہے، پہلے وجوہات پر غور کریں، ٹھیک ہے۔ ان وجوہات کو دیکھیں اور صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ پھر اگر پھر بھی صحیح نہ ہو، ماحول بہتر نہ ہو، تو جب بچے سو جائیں نا تو بچوں کے سرہانے کھڑے ہو کر نا سورۃ الکوثر ہے نا، قرآن پاک آخری پارے کی سورت ہے اور 3 آیات والی سب سے چھوٹی سورت ہے نا قرآن پاک کی، تو اس کو پڑھ کر نا، اور آپ تھوڑا سا اونچا پڑھیں، اتنا پڑھیں کہ بچوں کے کانوں میں اس کی آواز آئے جب وہ سو رہے ہوں نا، تو یعنی اتنی تھوڑا سا اونچا پڑھیں ان کے کانوں تک آواز جائے، اور پھر پڑھ کے دم کر دیں، سرہانے کھڑے ہو کے نا پڑھ کے بچوں کی طرف ان کے تکیے پر، ان کے سر پر اس طرح دم کریں، یعنی پھونک مار دیں کہ ان تک پہنچ جائے، اور آواز بھی آہستہ آہستہ تھوڑا پڑھیں، بہت اونچا بھی نہیں پڑھنا، تھوڑا سا آہستہ اتنا پڑھنا ہے کہ ان کے کانوں تک آواز جائے، تو پڑھ کے دم کر دیا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ والدین کی دعائیں تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے، پوری بھی فرماتا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ سنے گا اور پوری فرمائے گا، اور گھر میں جو ہے وہ بے برکتی اور بے سکونی جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ ہر دوسرے گھر کا یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو گھر میں نماز کا ماحول قائم کریں، سب نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، خود بھی کریں اور بچے بھی قرآن پڑھیں، تو جس گھر میں قرآن کی آواز آئے گی شیطان بھی وہاں سے دور ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ خاص طور پر سورۃ البقرہ کی تلاوت لگایا کریں اپنے گھر میں، تو یہ جو بے سکونی کا ماحول ہے اور لڑائی جھگڑے کا ماحول ہے یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے، آمین۔ تو آخر میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کو یہ گفتگو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، اچھی لگے تو کسی کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر یہ سن کر یا کسی کے اندر یعنی تبدیلی آ جائے اس کو سن کر، کیونکہ عادات ہوتی ہیں نا ہماری، تو عادات چینج بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ چینج ہی تو کرنی ہوتی ہے نا ہم نے۔ اور دوسرا یہ کہ منفی سوچ ہے تو وہ ہو سکتا ہے منفی سے مثبت میں بدل جائے، تو آپ اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں اور کامنٹ بھی کر دیا کریں، کوئی اچھا مشورہ آپ دینا چاہیں آپ ضرور دے دیا کریں، میں کوشش کروں گی کہ آپ کے مشورے کے مطابق کوئی ٹاپک میں چوز کروں۔ تو یہ آخری ہماری بات چیت تھی، تو انشاءاللہ پھر کل ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی آڈیو کے ساتھ، بلکہ ویڈیو ہو سکتا ہے میں یہی بھی لگا دوں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، تو اصل میں بات ہوتی ہے ٹاپک کی، کسی نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔